بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ کہ ان کی شادی کس سے ہوئی، اور وہ خود ابتداء اسلام میں مسلمان ہو گئی تھیں اور ان کے شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو جب وہ قیدی بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ کے طور پر کیا لیا تھا اور ان سے کیا معاملہ فرمایا اور کس شرط پر انہیں آزاد فرمایا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: پہلے نمبر پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسرے نمبر پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت زینب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، یعنی آپ کی شادی کے 5 سال بعد زینب پیدا ہوئیں۔ ان کی شادی ان کے خالہ زاد ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ زینب اسی وقت نعمت اسلام سے سرفراز ہو گئی تھیں جب ان کی والدہ مکرمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں، لیکن ان کے شوہر ابو العاص اس وقت حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے۔ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی تو ابو العاص اس وقت تک بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار قریش کی جانب سے مسلمانوں سے برسر پیکار تھے۔ جنگ بدر میں ان کو ایک انصاری صحابی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ ان کی رہائی کا انتظام ان کی بیوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک ہار بدلے میں بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت اپنی بیٹی زینب کو جہیز میں دیا تھا۔ اس وقت تک زینب نے مدینہ منورہ کو ہجرت نہیں کی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ مکہ معظمہ میں مقیم تھیں۔ تو ابو العاص کی رہائی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی زینب کو ہجرت کی اجازت دے گا۔ چنانچہ اس نے وعدہ پورا کیا اور زینب اپنے والد ذی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے بے حد پیار کرتے تھے اور ان کی تعریف فرماتے تھے۔ چنانچہ زرقانی میں ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ زینب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: میری بیٹیوں میں سب سے زیادہ افضل یہی ہے، اسے میرے لیے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ 4 ہجری کے بعد ابو العاص کی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے تھے۔ جس قافلے میں یہ شامل تھے مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا تھا، لیکن ابو العاص ایک پہاڑ میں جا چھپے۔ پتہ ہونے کے باوجود مسلمانوں نے ان کو گرفتار نہ کیا اور ابو العاص سیدھے مدینہ منورہ آ گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو نماز فجر کا وقت تھا۔ ان کی بیوی زینب کے کانوں میں ان کی آواز پہنچی تو کہا: میں ابو العاص بن ربیع کو اپنے گھر میں پناہ دیتی ہوں۔ زینب نے جب یہ آواز دی اس وقت مسلمان نماز فجر میں مشغول تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا: لوگو، تم نے بھی وہ بات سنی ہے؟ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: واللہ مجھے اس سے پہلے کچھ معلوم نہ تھا، یہ آواز میں نے تمہارے ساتھ ہی سنی ہے۔ یاد رکھو، پناہ دینے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب کے گھر گئے اور فرمایا: بیٹی، ابو العاص کو عزت و احترام سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: وہ تو قافلے کا مال واپس لینے کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ تقریر کی: لوگوں، ہمارے ساتھ اس شخص کا جو تعلق ہے وہ تم خوب جانتے ہو، تمہارے قبضے میں اس کا مال ہے۔ یہ اگرچہ اللہ کے دین میں داخل نہیں ہوا ہے، تاہم میں چاہتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور اس کا مال اسے واپس دے دو، لیکن اگر نہ دو تو تم اس کے زیادہ مستحق ہو، میں جبر نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر لوگوں نے ابو العاص کا تمام مال واپس لوٹا دیا، یہاں تک کہ اونٹ کی نکیل بھی واپس کر دی۔ ابو العاص یہ
سارا سامان لے کر مکہ پہنچا اور ہر شخص کی تمام چیزیں ادا کر دیں۔ جب مکہ کے کسی شخص کا اس کے پاس کچھ مال نہ رہا تو سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہا کہ اب میں اسلام کے حلقے میں داخل ہوتا اور مدینہ کو جاتا ہوں۔ چنانچہ ابو العاص مدینہ منورہ پہنچے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ 4 سال کے بعد ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع بھی ذوالحجہ 12 ہجری کو وفات پا گئے۔ حضرت زینب کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گود میں لے کر نماز پڑھی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امامہ کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال فرمایا تو آپ نے امامہ کو وصیت کی کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو مغیرہ بن نوفل سے کرے۔ چنانچہ امامہ نے مغیرہ سے نکاح کر لیا۔ مغیرہ سے امامہ کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور پھر یہ نسل دنیا سے ختم ہو گئی۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔